بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، جو مقصد اللہ اور جل جلالہ مانے والوں نے عطا فرمایا، اس مقصد پر پوری کی پوری امت کیسے آ جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس سطح پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات، ایمانیات، معاشرت، معاملات، ورثے کے دین کے ہر شعبے کے اندر امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے، امت مسلمہ دوبارہ کیسے اس سطح تک پہنچ جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ سارے کے سارے جمع ہوئے ہیں، جو ہماری اس اجتماع کی پہلی مجلس ہے۔ کیونکہ مقصد بہت عظیم ہے اور امت سے یہ منصب ایک مدت سے چھوٹا ہوا ہے، اللہ ماشاءاللہ دوبارہ امت اس مقصد پر کیسے آ جائے، اس کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ ایسی مجالس اللہ جل جلالہ والوں کے ہاں بہت مقرب ہے، اور اللہ کے ہاں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ ایسی مجالس میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ دین کے سارے شعبے کیسے اپنی حقیقت کے ساتھ دوبارہ ہر فرد مسلم کی زندگی کے اندر آ جائیں، جب ایسے لوگ اس مقصد کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالی شان کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کی نورانی مخلوق، معصوم مخلوق، فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور مجلس کے اختتام تک بیٹھتے ہیں۔ مجلس ختم ہونے پر شرکائے مجلس کی سب کی اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مجلس کے آخر میں اعلان کیا جاتا ہے کہ سب شریک ہونے والوں کی مغفرت ہو گئی، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اللہ ہم سب کو اس ایسے مواقع کے اندر شامل ہونے کی اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جتنا ہم اور آپ سارے کے سارے یکسوئی کے ساتھ شروع سے آخر تک اپنے جیسے گھروں کو چھوڑ کر آئے اور اپنے اپنے شغل کی جگہ سے نکل کر آئے، ایسے ذہنی طور پر بھی ہم اور آپ سارے کے سارے اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھے، کیونکہ دل ایک ہی ہے، اس میں ایک وقت کے اندر ایک ہی بات آ سکتی ہے، یا جو بات عرض کی جا رہی ہوگی وہ آئے گی، یا جو ہم سوچ رہے ہوں گے وہ آ رہی ہوگی۔ چل کر آئے ہیں، سب کو چھوڑ کر آئے ہیں، اس لیے جن چیزوں کو چھوڑ کر آئے ان کے خیال کو بھی ہم چھوڑ کر بیٹھے، اور ہر وہ چیز جس سے ہماری توجہ اور دھیان بٹے اس سے ہم اجتناب کریں۔
تاکہ اللہ کی بات، اللہ کے دین کی بات پوری عظمت اور وقار کے ساتھ سنی جا سکے۔ سننے کا حق ادا کریں گے تو سننے کا حق ادا کریں گے تو حق تعالی شان عمل کے وقت میں یاد بھی کرائیں گے اور عمل کرنا اللہ آسان بھی فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ آپ ہیں سب سے پہلے آنے والے، بعد میں آنے والے سب آپ کی طرف دیکھیں گے۔ جتنی ہماری یکسوئی اور ہوگی اتنا ہی انشاءاللہ بعد میں آنے والے بھی۔ جب وحی مبارکہ نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے، تو حق تعالی شان کی طرف سے ارشاد ہوا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت میں نہ لائیں، آپ صرف سنیں اور آپ کے اندر ان چیزوں کو یاد کرانا اور آپ کی زبان پر جاری کرانا یہ ہمارا کام ہے۔ اسی انداز سے ہم اور آپ سارے کے سارے اس ساری جتنی مجالس ہوں گی اس اجتماع کی، ان سب کے اندر ہمارا انداز یہی ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، کتنی قسم کی، کتنی اقسام مخلوقات کی، یہ تو اللہ ہی کے علم کے اندر ہے، انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے ان کو دو حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو جاندار اور بے جان دو قسم کی مخلوقات ہیں، اور جو جاندار مخلوق ہے اس میں سے اللہ جل جلالہ والہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو انسان بنایا ہے وہ سب سے بہترین بنایا ہے۔ ایسی کوئی اللہ کی مخلوق نہیں جاندار مخلوقات میں سے جیسے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، بہترین بنایا ہے۔ 4 قسمیں اللہ نے کھائی، تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، بلد امین کی قسم کھائی اور طور سینا کی قسم کھائی۔ حق تعالی شان ارشاد فرماتے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے بہترین انسان کو بنایا ہے، سب سے خوبصورت۔ جیسا اللہ نے انسان کو بنایا اس سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کسی مخلوق کا نہیں بنایا۔ اور پھر اللہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اے انسان، یہ ساری مخلوقات جو ہمارے علم میں ہے ہمارے علم میں نہیں، جاندار ہے بے جان ہے، سب کو سب مخلوقات کو میں نے تیری خدمت کے لیے بنایا ہے، بالواسطہ بلا واسطہ ساری مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے نے بنائی ہے۔ تو انسان اللہ کے نزدیک کتنا محترم ہے، کتنا قیمتی ہے کہ چاند کو بھی اس کی خدمت میں لگا دیا، سورج کو بھی اس کی خدمت میں لگا دیا، ہواؤں کو بھی اس کی خدمت میں لگا دیا، اور موسموں کو بھی اس کی خدمت میں لگا دیا، اشیاء خوردنوں کو بھی اس کی خدمت میں لگا دیا، اور مشروبات کو بھی اس کی خدمت میں لگا دیا۔ ساری مخلوقات کو، ہاں اگر معدنیات کو دیکھا جائے اور جواہرات کو دیکھا جائے، زمین کے اندر چھپی ہوئی جو معدن ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ بھی بالواسطہ بلا واسطہ انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ چوپاؤں کو دیکھا جائے تو وہ بھی انسان کی خدمت کے لیے ہے، پرندوں کو دیکھا جائے تو وہ بھی انسان کی خدمت کے لیے ہے۔
حشرات الارض کو دیکھا جائے تو وہ بھی انسان کی خدمت کے لیے ہے، اور انسان کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اپنی طاعت کے لیے جنات کو اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ اگر اس اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو میرے دوست اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو، جتنے بھی اس دنیا کے اندر مسلمان ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کی خیر خواہی کے لیے پیدا کیا ہے، ساری انسانیت کی خیر خواہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ خیر خواہی کیا ہے؟ دنیا عارضی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی لمبی ہے۔ دنیا کا قیام وقتی ہے اور مرنے کے بعد کا قیام دائمی ہے۔ دنیا تو فنا کا مقام ہے اور تکبر کا مقام ہے، اور مرنے کے بعد کا جو مقام ہے باقی رہنے والا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کے اندر لذت ہی لذت ہے، بشرطے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے اس کی مرضیات کے مطابق گزار لیا۔ پھر تو مرنے کے بعد مزے ہی مزے ہیں، قبر میں مزے ہیں، حشر میں مزے ہیں، صراط پر مزے ہیں، اور جنت کی نعمتوں کو انسان حاصل کرے گا۔ اور ایک یہ بھی فرمایا کہ تجھے میں نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ تو پہلی جو بات میں نے عرض کی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس سے مقصود یہ ہے کہ جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد سے لے کر وصال مبارک تک جس کام کے اوپر، جس فکر کے اوپر، جس مقصد کے اوپر اپنی ساری صلاحیتیں، جانی مالی بدنی ساری صلاحیتیں جس مقصد کے اوپر لگا کر گئے، اس مقصد پر لگا دینا، اس خیر خواہی والے کام پر لگا دینا، یہ ہماری اور آپ کی اللہ نے ذمہ داری بنائی ہے، ذمہ داری بنائی ہے۔ تو بھائی ہم اور آپ ساری کیسے اس مقصد پر آ جائیں، اسی کے لیے یہ ساری مجالس ہوگی۔ آج پہلی مجلس ہے، صبح بیان ہوگا، بھوروں کے بعد ہی بیان ہوگا، مختلف مجالس چلیں گی۔ ان سب کے اندر اسی بات کی طرف متوجہ کیا جائے گا کہ بھئی ہم کیسے اس مبارک زندگی پر آ جائیں جو زندگی اللہ کی ہم سے اللہ چاہتے ہیں، جو زندگی اللہ ہم سے چاہتے ہیں، جو مقصد اللہ ہم سے چاہتے ہیں، کیسے ہم اس پر پورے اتر آئیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ تو دنیا کی زندگی تو بہت عارضی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس امت کی اوسط عمر جو ہے وہ 60-70 برس ہے۔ پہلے زمانے کی امتوں کی عمریں بڑی بڑی ہوتی تھی، جیسے ہم اور آپ سنتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی نبوت کا جو زمانہ تھا وہ 950 برس کا تھا۔ نوح علیہ السلام کیا کام کرتے تھے؟ اپنی قوم کو، اپنی امت کو اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کی طاعت کی طرف بلاتے تھے، اور نافرمانی اللہ کی کرنے سے امت میری بچ جائے، اس پہ دن میں کوشش کرتے تھے، رات کو بھی کوشش کرتے تھے، اور کبھی مجموع کے اندر، کبھی انفرادی طور پر، کبھی چھپ کر، کبھی کھلے طور پر۔ نوح علیہ السلام 950 سال اس محنت کو کرتے رہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی۔ اس امت کی جب فضائل سنے گئے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے، تو ایک خاتون
بڑی عمر کی. اس نے سوال کیا جس امت کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جس میں ہم اور آپ سارے شامل ہیں. ہمارے اور آپ کے جب فضائل سامنے آئے تو اس عورت نے سوال کیا ان کی امت کی انسانوں کی عمریں کتنی ہوگی؟ عرض کیا گیا، ارشاد ہوا کہ 60-70 برس اوسطاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے انسانوں کی عمریں ہوگی. تو اس عورت نے ایک جواب دیا، بات کی جو عرض کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ اگر 60-70 برس ان کی اوسط عمر ہے، اتنی عمر تو میں ایک ہی سجدے کے اندر گزار دوں، ایک ہی سجدے کے اندر گزار دوں. کیونکہ ان کی عمریں بڑی ہوتی تھی، عبادت بھی بہت بڑی خوب کرتی تھے وہ پہلے ہفتوں کے لوگ. تو میرے بھائی اور دوستو، دنیا تو ہے ہماری 60-70 سال کی اوسطاً، 100 سے اوپر کوئی جاتا ہے. اور زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، 2 مقاصد ہیں. ایک بحیثیت ابدیت کے کہ ہم اور آپ سارے کے سارے مکلف ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے زبان سے اقرار کرنے کے اور دل سے تسلیم کرنے کے بعد، تصدیق کرنے کے بعد اس بات کے مکلف ہیں کہ ہمارے جسم سے جو بھی اعمال نکلیں وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اللہ نے دین کے اندر 2 قسم کے احکامات عطا فرمائے ہیں، ایک کرنے کے، ایک نہ کرنے کے. کرنے کے احکامات کو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل اللہ کے ہر حقوق کو پورا کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ خود فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اللہ کے ہر حقوق کو پورا کرنے کا بہترین نمونہ ہے. اس سے بہتر اور کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا، شکل نہیں ہو سکتی. اور نہ کرنے کے جو احکامات ہیں ان سے رک جانا، بچ جانا، منع ہو جانا ہی دین ہے. وہ احکامات 2 قسم کے، کرنے کے، نہ کرنے کے. نہ کرنے کے احکامات سے رک جانا دین، نہ کرنا دین. اور جو کرنے کے احکامات ہیں ان کے لیے رول ماڈل، نمونہ اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جیسے ہم اور آپ، اللہ کا حکم ہے ایمان کے بعد سب سے بڑا، اس نماز کو ہم اللہ کے بڑے حکم کو کیسے پورا کرتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور ترتیب پر ادا کرتے ہیں. طریقہ بدل جائے یا ترتیب بدل جائے تو پھر عبادت کا سب سے بڑا حکم نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. تو دوستوں اور بھائیوں، ایسے ہی زندگی کے ہر شعبے کے اندر، چاہے دیکھنے کا عمل ہو، سننے کا عمل ہو، بولنے کا عمل ہو، اور ہاتھوں کے استعمال کا عمل ہو، اور پاؤں سے چلنے کا عمل ہو، لباس کے پہننے کا عمل ہو، لباس کے اتارنے کا سب عمل ہو، کھانے کا عمل ہو، پینے کا عمل ہو، گھر میں داخل ہونے کا عمل ہو، گھر سے باہر نکلنے کا عمل ہو، سفر کا ہو، حضر کا ہو، ازدواجی زندگی کا ہو، اور پڑوس کے ساتھ تعلقات کا عمل ہو. جتنے اعمال ہیں ان کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. یہ تو ہے ابدیت، اللہ کی طاعت کیسے کرنی ہے. اور اس امت جو ہے اس کو دین دعوت بھی دیا، عبادت بھی دیا گیا جس کا تذکرہ کیا. اس امت کو دین عبادت بھی دعوت بھی دیا گیا. دعوت دینا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے صدقے سے ہمیں اور آپ کو دعوت کی ذمہ داری بھی عطا فرمائی گئی. دین دعوت بھی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. ہم نبی نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے صدقے سے اللہ رب العزت نے اس ذمہ داری سے بھی ہم اور آپ کو سب کو سرفراز کیا ہے. یہ سعادت بخشی ہے، یہ انعام اللہ کی طرف سے ہے. ہم بحیثیت امتی کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر آ کر اس محنت کے کرنے کے مکلف ہیں، اس کام کے کرنے کے مکلف ہیں جس کام کو کرنے کی ذمہ داری اللہ نے حضرات انبیاء علیہ والسلام کو عطا فرمائی اور سارے انبیاء علیہ والسلام کی محنتوں کی مجموعی محنت اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تو ہم بحیثیت امت مسلمہ، مجموعی امت مسلمہ کے اعتبار سے بھی یہ ذمہ داری جو دعوت کی ذمہ داری ہے، دین دعوت کو زندہ کرنا، اس پر اپنی صلاحیتوں کو لگانا، یہ بھی اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے. اور دین عبادت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو عمل نکلے، کسی لائن کسی شعبے کا ہو، اللہ کا حکم اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو ہمیں اور آپ کو دونوں دین عطا فرمائے گئے، دین عبادت بھی اور دین دعوت بھی. محترم واجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے، کہ پہلے دعوت کا دین زندہ ہوگا اور پھر عبادت کا دین زندہ ہوگا. کہ دعوت وہ عمل ہے کہ جس سے اس پیدا کرنے والی کی پہچان کرائی جاتی ہے. کائنات کے بنانے والے اللہ، اس کی پہچان کرائی جاتی ہے. اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اس نے کیسے زمین آسمان کے نقشے کو بنایا ہے. اللہ اکبر. کیسے آسمانوں کو بغیر سہارے سے معلق کیا ہوا ہے فضاؤں میں، نہ نیچے کوئی سہارا ہے نہ اوپر کوئی اٹکا ہوا ہے. بھاری بھرکم آسمان، ہر آسمان کی موٹائی 500 برس، درمیان کا فاصلہ 500 برس، درمیان میں کوئی سہارا نہیں. اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے. اس نے ایک اپنے امر کی وجہ سے، اللہ کے ایک حکم کی وجہ سے سارے آسمان فضاؤں کے اندر معلق ہے، اور اس وقت معلق رہیں گے جب تک اللہ اپنا امر ان کے لیے بدلتے نہیں. اور پیدا کی ہوئی چیز اللہ کے امر کے تابع ہے. چاند سے جو روشنی نکلتی ہے اللہ کے امر سے، اور سورج سے جو تپش نکلتی ہے اللہ کے امر سے. دن بدلتا ہے رات کی شکل میں اللہ کے امر سے. ہوائیں چلتی ہیں اللہ کے امر سے. تخلیق انسان اللہ کے امر سے. سورہ ذاریات کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اس کے معنی ہے، اوروں پر کیا غور کرتے ہو، اپنے اندر غور کرو. اللہ نے کیسے بنایا؟ 3 اندھیریوں کے اندر رکھ کر 2 قطروں کا ملاپ ہوا. اللہ نے بہترین شکل اللہ نے بنا دی. بنانے والے کون؟ پھر اللہ فرماتے ہیں، کیا تم کھیتیاں اگاتے ہو؟ کیا فصلیں تو اگاتے ہو؟ پھر خود ہی حق تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کھیتیاں اگاتا ہوں. کیا تم بارشیں برساتے ہو؟ بھاری بھرکم بادل سمندروں کی لہروں سے، سمندروں کی موجوں سے، دریاؤں کی موجوں سے، پانی کی موجوں سے اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں ان کی بارش برساتے ہیں. تو بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ برساتے ہیں. موسم میں تغیر کون لاتا ہے؟ اللہ لاتے ہیں. ہر چیز اللہ کے امر کے ساتھ جگتی ہے. وہ ذات جس ذات کے حکم سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، وہ ذات کتنی بڑی ذات ہے. دین دعوت، اللہ کی ذات کا تعارف کرانا. اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے.
اور کتنے انسان ہیں دنیا کے اندر آج تک آ کر جا چکے. کسی دو انسانوں کی آنکھوں کی پتلیاں آپ سے ملتی نہیں, کسی دو انسانوں کی انگوٹھے کی لکیریں آپ سے ملتی نہیں. اللہ کے پاس شکلوں کے کتنے بڑے نمونے ہیں. اس ذات کا تعارف کرانا اور اس ذات نے جو احکامات دیے ہیں اس پر جو ملنے والا ہے, اجر ملنے والا ہے جی, اس کا شوق دل کے اندر پیدا کرنا, اور اس ذات کی جو نافرمانی اگر ہو گئی, حکم کو پورا نہ کیا, تو پھر مالک ناراض ہو کر کیا سزا دے گا, دنیا کے اندر کیا سزا دے گا, اور مرنے کے بعد کی جو منازل انسان ہے, منازل آخرت ہے, اس کے اندر اللہ کیا سزا دے گا. اسی کا نام دعوت ہے. موت اور موت کے بعد کی زندگی کا تذکرہ, قبر کے حالات کا تذکرہ کرنا, حشر کے میزان کا تذکرہ کرنا, صراط کا تذکرہ کرنا, اور جنت کو بیان کرنا, جنت کی نعمتوں کو بیان کرنا, اور قیامت جہنم کی ہولناکیوں کو, اس کے عذاب کو بیان کرنا, جو اللہ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے, بندیوں کے لیے نافرمانی پر سزا دینے کی جگہ بنائی ہے جہنم, اس کا تذکرہ کرنا. اسی کا نام دعوت ہے. تو جب ہم اور آپ دعوت دیں گے, جب دعوت کی محنت چلتی ہے, تو پھر اللہ رب العزت دلوں کی زمین کو نرم کرتے ہیں, اللہ کی عظمت دل میں اترتی ہے, اللہ کا خوف دل کے اندر بیٹھتا ہے, اور اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. دین دعوت سے دین عبادت زندہ ہوتا ہے. دعوت کی محنت سے ابدیت کی شکلیں وجود کے اندر آتی ہیں. جب دعوت کے ماحول کے اندر انسان چلتا ہے, اور جن عنوانات کا اجمالاً تذکرہ کیا ہے, ان کے تذکروں کے ماحول کے اس میں انسان گزرتا ہے, تو ایسے انسان جو ساری زندگی بھر ہوش سنبھلنے سے لے کر بڑھاپا آ گیا اور کبھی اللہ کے حضور میں سجدہ نہیں دیا تھا, پھر ساری زندگی اس انداز سے گزارتے ہیں کہ قضائے عمری بھی پوری کرتے ہیں, سجدے بھی دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر, آپ کے طریقے پر زندگی گزارنے کی بجائے رواج کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے جب ایسے ماحول کے اندر آتے ہیں, تو اللہ پاک دلوں کی زمین کو بدلتے ہیں, دلوں کے اندر وہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو سامنے رکھ کر علماء کرام, مفتی صاحبان سے پوچھ کر اپنی خواہشات والی زندگی چھوڑتے ہیں, رواج والی زندگی چھوڑتے ہیں, اللہ کی طاعت والی زندگی پر آتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو لانے میں فخر اختیار کرتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں. اور یہی کامیابی کی چیز ہے. دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں, اسی بات کے لیے ہم اور آپ آئے. تو میرے دوست اور بھائیوں, یہ ہماری پہلی مجلس ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ آنے والوں کو ان کا اکرام بھی ہو. بے شک ہم آ کر پہلے بیٹھ گئے, لیکن اور کوئی آتے ہیں ان کا استقبال کیا جائے, پاس بٹھایا جائے, اور اس مجلس کے اندر کوئی دوسری باتیں نہ کی جائیں. دنیا کو, گھروں کو چھوڑ کر آئے, اور اپنے دفاتر کو چھوڑ کر, اشغال کی جگہ کو چھوڑ کر, مصروفیت کے مقامات کو چھوڑ کر, دنیاوی مصروفیت کے مقامات کو چھوڑ کر آئے, ان کے تذکرے کو بھی ہم نہ کریں. ہمارا یہاں پر جمع ہونا اسی عنوانات پر ہو. اللہ کتنے بڑے ہیں, اللہ کتنی قدرت والے ہیں, اللہ کتنی صفات ہے اللہ پاک کی, ہر صفت اللہ کی مکمل ہے. چند دن پہلے ایک صاحب بیان فرما رہے تھے, اللہ پاک کی صفت بصیر اتنی وسیع ہے, اللہ کتنے دیکھنے والے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا سیاہ رات ہو اور بادل چھائے ہوئے ہوں اور سیاہ
پتھر کے اوپر ایک سیاہ رنگ کی چونٹی جب چلتی ہے، اللہ اس کے دل کے اندر کیا اس کے جذبات ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کی پاؤں کی آہٹ کو بھی اللہ سنتے ہیں۔ اللہ کا ایسا سمیع، اور ہمارے اور آپ کی آنکھ کا اشارہ کیا چیز ظاہر کرتا ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر کیا بھید چھپے ہوئے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور اللہ اتنے قریب ہے اتنا کوئی قریب نہیں۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ قریب ہمارے اللہ ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ موجود نہیں۔ تو دوستوں اور بھائیوں، ان مجلسوں کی ہم قدر کریں، اور بھائی ایسے ماحول کے اندر خود نکلنا، اوروں کو نکلنے کے لیے تیار کرنا، خود ایسے ماحول کے اندر آنا، اوروں کو ایسے ماحول میں آنے کے لیے شوق دلانا، ترغیب دینا، اور دنیا سے کیا لے کر جانا ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ جو اسباب زندگی ہم نے جمع کر رکھے ہیں، مکانات کی شکل کے اندر، جائیداد کی شکل کے اندر، ایجادات کی شکل کے اندر، اور جتنے بھی تیار کر رکھے ہیں، یہ سب موت کی ہچکی آنے تک ہے۔ ادھر دم مسافر ہوا، یہ سارے نظر سے اوجھل ہو گئے اور ہم سے غیر ہو گئے، اور ان کے وارث بن گئے، ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ کیا لے کر جانا ہے؟ خالی بدن آئے ہیں، دنیا کے اندر خالی بدن آئے ہیں، اور خالی بدن یہاں سے جائیں گے۔ کسی کی بہت اربوں کی یا کھربوں کی یا کروڑوں کی کوٹھی اس کے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ پدم پتی ہے، اس کی جائیداد ساتھ نہیں جائے گی، اس کے ملٹی سٹوری پلازے سب یہیں رہ جائیں گے، اعلیٰ ماڈل کی کاریں ان کی یہیں رہ جائیں گی۔ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جائیں۔ ہاں، جب یہاں سے جاتا ہے انسان، 2 گز کفن اس کے جسم پہ لپیٹ دیا جاتا ہے، یہ انسان اس کائنات کا شہزادہ ہے، احترام کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں، ورنہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سوچیں، ہم گامزن ہیں آخرت کی طرف، پہلے آئے چلے گئے، لوٹ کر دوبارہ نہیں آئیں گے۔ ہم آئے ہیں چلے جائیں گے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ہمارے بعد میں آئیں گے، وہ بھی جائیں گے۔ یہ دنیا ایک نردوش راستے کی منزل ہے، اصل ہمارا ٹھکانہ بہت آگے ہے۔ اس کا کیا موت عارضی، بعد کی منازل بڑی لمبی۔ ان باتوں کا تذکرہ کریں گے، انہی کو سوچیں گے، اسی پر ہی غور کریں گے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد، جو فضا مدینہ منورہ کے ماحول کے اندر آپ کی زندگی کے اندر تھی، قال اللہ و قال رسول کی باتیں تھیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، مردوں کے اندر بھی یہی باتیں، بچوں کے اندر بھی یہی باتیں، گھروں میں بھی یہی باتیں، مسجدوں میں بھی یہی باتیں، بازاروں میں بھی یہی باتیں۔ تو ہم ایک فضا بنائیں، اس ماحول کے اندر ہم جن چیزوں کو چھوڑ کر آئے ہیں ان کے طرزوں کو منیمائز کریں، کم کریں، ختم کریں، ضرورت کے درجے میں اس کو رکھیں بس۔ اور جو ممبر سے بات چلے اسی بات کا تکرار ہو، اسی کو دہرایا جائے۔ ایک زمانہ تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ جب بیان ختم ہو جائے تو جوگالی کیا کرو، جیسے گائے اور بھینس چارہ کھانے کے بعد منہ ہلاتی رہتی ہے، زبان چلاتی رہتی ہے۔ مقصود یہ تھا حضرات کا کہ جو بیان سنا ہے اس کو دہراؤ، کسی کو ایک بات یاد ہو، کسی کو دوسری بات یاد ہو، کسی تیسری بات یاد ہو، تاکہ سنی ہوئی بات ازبر ہو جائے، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے کوشش کریں گے جی اس کی، خود بھی اجتماعی عمل میں شروع سے آخر تک ہر شریک ہونے والے کو درخواست کی جائے
اگر مجلس سے اٹھنا چاہے اٹھنے سے پہلے ہی درخواست کی جائے کہ وہ شروع سے آخر تک بیٹھے, پورا نفع ملے گا, شروع سے آخر تک بیٹھیں گے اور ساری بات کو دھیان اور توجہ سے سنیں گے. اگر عزت گرد ہماری توجہ چلی گئی اتنا ہی ہمارا اجتماعی اور انفرادی نقصان ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق. اب ہماری مجلس پہلی ماشاءاللہ ہو گئی اور مغرب کے بعد بیان ہوگا. آپ بھائیوں سے درخواست ہے ضروریات سے فارغ ہو کر فرض بات پڑھنے کے بعد سنت پر ادا کرنے کے بعد جلدی ممبر کے پاس جمع ہو جائے. ایسے دیکھو بڑے کی بات سننے کے لیے جمع ہو رہے ہیں, اللہ کی بات ہوگی, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آئیں گے اور صحابہ کی باتیں ہوں گی. ہمارے اندر جذبہ ہو, شوق ہو خود بھی ان باتوں کو سننے کا. ہاں بھائی مبین کیا بات کرتا ہے, کیا ہمارے سامنے مطالبہ آتا ہے, اپنے آپ کو اس میں لانے کی ہم کوشش کریں. جب مطالبہ عمل ہو تو بڑھ چڑھ کر ہم مسجد وار سارے کے سرکاری تقاضوں کو پورا کرنے کے ارادے کریں. اور یہ مجلس یہ اجتماع ہوتا ہے اس میں تو نقل عمل کے لیے تیار کیا جاتا ہے, کون کتنے بڑے تقاضے کو اپنے ذمہ لیتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. کوشش کریں گے سارے بھائی, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com